فنڈامنٹل رائٹس یا بنیادی انسانی حقوق جو ہے اس کا تصور جو ہے یہ نیا نہیں ہے. اگر کانسٹیٹیوشن ہسٹری میں دیکھا جائے تو میگنا کارٹا جو ہے 1215 میں غالباً جو تھا یہ میگنا کارٹا اس جو تھا چارٹر آف ہیومن رائٹس جو تھا یہ برطانیہ میں یہ ہوا اور اس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ ایکسیس ٹو جسٹس اور اس کے بعد جو ہے کہ عام شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. تو اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست مدینہ میں جو بہترین مثال فنڈامنٹل رائٹس کی پیش کی جس میں یہ تھا کہ ہر انسان کے جان و مال کے حق کو جو ہے وہ تسلیم کیا گیا. ایون یہ تھا کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی جان کو بھی تحفظ حاصل تھا. ایکسیس ٹو جسٹس جو تھا وہ ہر بندے کو حاصل تھا. ایون دین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی قاضی کے سامنے پیش ہونا پڑا. اور اس میں کہیں بھی کسی کے ساتھ ایک یہودی نے حضرت علی کے خلاف حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف کچھ کیس کیا جو اس کے حق میں ہو گیا تو حضرت علی نے تسلیم کیا اس کو اور پھر وہ یہودی جو تھا نا وہ اسلامی ریاست میں انصاف کے بول بالے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا. تو اسی طرح جو ہے جب پاکستان کا قیام وجود میں آیا تو بابا قوم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 11 اگست 1947 کو جو خطاب کیا اس میں انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ریاست پاکستان میں ہر انسان کو بنیادی حقوق حاصل ہوں گے, اقلیتوں کا تحفظ حاصل ہوگا. اور یہ اس کا عملی نمونہ بعد میں انہوں نے اس کو کر کے دکھایا. 1949 میں جو قرارداد مقاصد جو تھی اس میں بھی یہی تھا کہ اسلامی ریاست کا قیام, اسلامی ریاست کے نظریات, اور اس میں بھی یہ تھا کہ شخصی آزادی اور خاص طور پر اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو جو تھا وہ اس میں تسلیم کیا گیا تھا. پاکستان کے پہلے 2 آئینوں 1956 اور 1962 میں بھی بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا وعدہ کیا گیا تھا, لیکن وہ 1962 کا جو آئین تھا وہ ایک ڈکٹیٹر کا دیا گیا تھا اور اس نے پھر جو تھا کانسٹیٹیوشن میں جو وعدہ وعید کیے گئے تھے ان کے باوجود بھی انسانی جو تھی شخصی آزادیوں کو سلب کیا گیا. اس سب کو دیکھ کر 1973 میں جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 1973 جو تھا وہ پاس ہوا, اس میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک جو تھا وہ بنیادی انسانی حقوق کے متعلق تھا. تو اب بنیادی انسانی حقوق جو تھے وہ کون کون سے جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں 1973 میں وہ تسلیم کیے گئے یا اس میں شامل کیے گئے. تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ آرٹیکل 8 یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی قانون جو تھا وہ ایسا پاس نہیں ہو سکے گا جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوگا. اور اس کے بعد جو تھا آرٹیکل 9 میں سیکورٹی آف پرسن کے متعلق ہے کہ ہر شخص کو جو ہے اس کی جان مال کو اس کی آزادی کا تحفظ کیا گیا ہے, کسی بھی شخص کی جو ہے آزادی کو سلب نہیں کیا جائے گا. اس کے ورڈنگ یہ ہے کہ نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف لائف اور لبرٹی سیونگ ان اکارڈنس ود لا, کہ صرف قانون کے مطابق اس کی آزادی یا اس کی جان کو, جیسے یہ ہے نا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزائے موت دی جا سکتی ہے, تو وہ ایک قانون کے تحت دی جا سکتی ہے. اب آرٹیکل 10 جو ہے وہ کہتا ہے کہ سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن, کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بلا وجہ جو کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا. اس کو جو ہے اگر کوئی قانون کے مطابق وہ ریکوائرمنٹ ہوگی اس کی جو گرفتاری کی تو اس کو گرفتار کیا جائے گا, اس کو ریزن بتائی جائیں گی. پھر 61 CRPC اور آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن جو ہے
اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو جلد 24 آور میں جو ہے وہ کنسرن مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. کسی شخص کو بغیر جو ہے نا وہ کسی ایلیگیشن کے اس کو جو ہے نا ریسٹ میں نہیں رکھا جا سکے گا. پھر اس کے بعد ہے پروٹیکشن آف سلیوری اینڈ فورسڈ لیبر، یعنی اس پاکستان میں کانسٹیٹیوشن میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ غلامی اور جبری مشقت جو ہے وہ اس کا منع ہوگا. اور یہ دیکھیں کہ یہ پی پی سی میں بھی ایک سیکشن ہے 374، اس میں بھی یہ بات ہے کہ فورس لیبر جو ہے وہ ایک جرم ہے. اب ہے کہ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ ہے کہ کسی شخص کو انڈر آرٹیکل 12 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ no person shall be punished for any act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission committed, and in the same manner this article also provides that no law shall be authorize the punishment of a person for an offence by a penalty greater than or of a different kind than the penalty prescribed by law for the offence at the time offence was committed. یعنی دیکھیں کہ اب کوئی ایک بندہ جرم کرتا ہے لیکن بعد میں کوئی اور قانون بن جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں یعنی وہ اس جرم کی سزا زیادہ ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس جو نیا قانون ہے کے مطابق جو سزا ہے وہ نہیں دی جا سکے گی. ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا کہ جی نئے قانون میں اگر ایک جرم کی سزا موت ہے لیکن جب وہ جرم ہوا تھا اس وقت نہیں تھی تو اس کو سزا موت دے دی جائے. اس کے بعد وہ کہتا ہے ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمینیشن ہے. ڈبل پنشمنٹ کا آپ نے آرٹیکل 13 میں ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کے بعد جنرل کلاسز ایکٹ 26 ہے اور سی آر پی سی میں 403 ہے 403 اور اس کے بعد 54 قانون شہادت ہے، 11 سی پی سی ہے. دیکھیں کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو جیسے ہے نا کہ کسی بندے کو جو ہے نا ایک ہی جرم میں اگر وہ بری ہو جائے دوبارہ، اس میں 403 میں ہے کہ اس کو دوبارہ اسی جرم میں جو ہے دوبارہ ری ٹرائل نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی بندے کو سزا جب بری ہو گئے ہو اور اس کو یعنی دوبارہ وہ سزا نہیں دی جا سکتی، یہ 403 میں ہے. اور آرٹیکل جو 13 ہے اس میں یہ ہے کہ اس شخص کو دوبارہ جو ہے وہ ری ٹرائل نہیں کیا جا سکتا اور کسی شخص کو اپنے ہی خلاف جو ہے وہ وٹنس نہیں بنایا جا سکتا. یہ آرٹیکل 13 کہتا ہے، یعنی اس کے الفاظ ہیں کہ نو پرسن شیل بی کمپیلڈ ٹو بی وٹنس اگینسٹ ہمسیلف. اب اس کی اس نے مثال ہے کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ اس میں ایک ٹرائل ہے اور بی جو اکیوز ہے اس کو نہیں، یہ اس کو جو ہے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے ہی خلاف کوئی ڈاکومنٹ دے یا اپنے ہی خلاف کوئی شہادت دے. یہ آرٹیکل 13 کا میں فنڈامنٹل رائٹ بتایا گیا ہے. اب اس میں ہے کہ ڈگنیٹی آف مین جو ہے نا وہ اس کو اس کے 2 آرٹیکل 14 کے پارٹ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ مین کی جو کسی بھی ہیومن کی جو ہے نا اس کی ڈگنیٹی جو ہے اور اس کو متاثر نہیں کیا جا سکے، یعنی چار دیواری کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے گا. اور اس کا جو ہے اس کی عظمت کو جو ہے کسی شخص کو جو ہے اس کی نسل، اس کی ذات، اس کی جو ہے اس کے پیشے کی بنا پر اس کو جو ہے اس کو ڈسرسپیکٹ نہیں دی جائے گی. اس کو جو ہے اس کی ڈگنیٹی کو، اس کی عظمت کو مد نظر رکھا جائے گا. اب اس کے بعد جو ہے فریڈم آف موومنٹ ہے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ چلنے پھرنے کی آزادی ہوگی، یعنی پاکستان میں وہ کہیں بھی رائٹ آف موو جو ہے آرٹیکل 15 کے تحت جو ہے وہ جا سکے گا، وہ یعنی رہ سکے گا، جا سکے گا، گھوم سکے گا، وہ پاکستان میں کہیں بھی جا سکے گا. لیکن اس پر ریسٹرکشن وہ کہتا ہے جب وہ اس پر کوئی ریسٹرکشن لگائی، یہ دیکھا ہوتا ہے نا کہ جی اس کے فلاں شخص کو جو ہے نا وہ ضلع بدر کر دیا گیا تو وہ اس کو نوٹس دیا جائے گا، وہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوگا اور اسپیسیفک ایریے کے لیے ہوگا صرف. اب فریڈم آف اسمبلی ہے. فریڈم آف اسمبلی کہ اکٹھا ہونا، یعنی یہ دیکھیں کہ پروٹیسٹ کے لیے کوئی بندہ اکٹھا ہو سکتا ہے. تو سٹیزن آف یہ 16 آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا، تو اس کو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو آزادی ہوگی کہ وہ اکٹھے ہو کر جو ہے اپنے پروٹیسٹ کو کر سکے. 9 آزار کا یا پھر کوئی کسی بھی فنکشن میں کسی بھی جگہ پر وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں.
لیکن اس میں یہ اس میں ریسٹرکشن ہے کہ اسلحہ نہ ہو ان کے پاس، اور کوئی پیسفل پرپز کے لیے ہوگا، یعنی جو ہے مجمع جو ہے نا وہ پرامن مقاصد کے لیے ہوگا۔ پھر فریڈم آف ایسوسیشن ہے، جتنی بھی یہ پارٹیز بنتی ہیں نا یہ آرٹیکل 17 کے تحت بنتی ہیں کہ فریڈم آف ایسوسیشن آرٹیکل 70 یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فارم ایسوسیشن اور یونین سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز بائی لا ان دی انٹرسٹ آف سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان، یعنی کسی شخص کو جو ہے نا وہ ایسوسیشن یا یونین بنانے کی آزادی ہوگی، لیکن کچھ ریسٹرکشن ہے، وہ کیا ہے کہ انٹرسٹ جو پاکستان کی بقا کے لیے جو ضروری ہو۔ دیکھیں کہ اب آرم فورسز یا کوئی بھی سرکاری ملازم ہے ان پر یہ بھار ہے کہ بات ہے ان پر کہ جی وہ اپنا جو ہے وہ اپنی یونین نہیں بنا سکتے، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ والی ریسٹرکشن ہوگی۔ فریڈم آف سپیچ ہے، یہ سب سے جو فریڈم آف ٹریڈ جو ہے وہ آرٹیکل 18 میں ہے، جس میں کہتا ہے کہ ہر بندے کو اپنا کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی۔ اب اسی کی بات ہے فریڈم آف سپیچ ہے کہ ہر شخص کو، یہ بہت شخصی آزادی ہے، یہ سب سے بڑی آزادی ہے، جس یہ صحافت کا جو ہے وہ اسی اصولوں پر ہوتی ہے کہ ہر شخص کو فریڈم آف سپیچ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی بات کر سکتا ہے، اس پر کوئی قدغنی لگا سکتا ہے۔ اور لیکن اس میں کیا ہے، اس پر بھی کچھ چیزیں ہیں کہ وہ کیا ہے، اس پر ریسٹرکشن جو ہیں any reasonable restriction imposed by law in the interest of glory of Islam and integrity of پاکستان ہے، وہ بھی یہی باتیں ہیں، یعنی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشری کے خلاف، آرم فورسز کے خلاف، پاکستان کی بقا کے خلاف، پاکستان کے دوست ممالک کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل 19A جو ہے رائٹ آف انفارمیشن ہے۔ اب رائٹ آف انفارمیشن جو ہے وہ ایک ایکٹ بھی ہے، تو ہر بندے کو رسائی ہوگی، جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، ان کو رائٹ آف انفارمیشن ہوگی آرٹیکل 19A کے تحت۔ فریڈم آف ریلیجن ہے، ہر شخص کو آزادی ہے، جیسے کہ نا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1947 11 اگست کو یہ کہا تھا کہ ہر بندے کو پاکستان میں، آپ جائیں چرچ میں جاؤ، آپ مندر میں جاؤ، آپ پاکستان میں کہیں بھی جاؤ، آپ کو آزادی حاصل ہے۔ تو وہی بات یہ کہتا ہے کہ فریڈم آف ریلیجن ہے۔ سیف گارڈ اگینسٹ ریلیجیس ٹیکس ہے کہ 21 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی اسپیسیفک ریلیجن کا کوئی ٹیکس ہے نا تو وہ دوسرے پر نہیں امپوز ہوگا۔ No person shall be compelled to pay any special tax to proceed of which are to be spent on propagation or maintenance of any religion other than his own۔ کہ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی کرسچن ہے تو اس کو یہ کہا جائے کہ آپ جو اسلامک جو اس میں ہے نا اسلام کے لیے آپ جو ہے نا وہ تبلیغ کریں، اور وہ ٹیکس جو ہے کہ وہ مسلمانوں پر ہیں تو ان کو بھی دیا جائے جو ان کے مذہبی مقاصد کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ ایکوالٹی آف سٹیزن ہے، آرٹیکل 25 ہے، سیف گارڈ ٹو این ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ان رسپیکٹ آف ریلیجن ہے، ہر مذہب کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنی انسٹیٹیوشن ایجوکیشن تعلیم کی جو ہے نا وہ اپنے ادارے بنائیں۔ اور پولیٹیکل فریڈم آف سٹیزن ہے، یعنی وہ اپنے مذہب کا پروپیگنڈا کر سکیں، اپنے مذہب کو کے ادارے جو ہے وہ بنا سکیں۔ 25 جو کہتا ہے کہ تمام یہ بڑا اہم جو ہے اس میں ہے کہ رائٹ آف ایکوالٹی ہے، بیفور لا ہے، ایوری سٹیزن جو ہے نا وہ ایکول، اور کسی قسم کی ریس، سیکس، کاسٹ اینڈ ریجن کے بیس پر جو ہے وہ اس پر جو ہے نا وہ ریسٹرکشن نہیں لگائی جا سکتی۔ فریڈم ٹو ہیو پراپرٹی، ہر شخص کو پراپرٹی حاصل کرنے کا اختیار ہے۔ اب یہاں پر ہے پراپرٹی رائٹس کو بھی ہے، اس میں یہ 23-24 ہے، اور رائٹ آف لینگویج اینڈ کلچر ہے کہ لوکل جتنے بھی کلچر ہیں، زبانیں ہیں، ان کو آرٹیکل جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت جو ہے ان کو رائٹ دیا گیا ہے۔ رائٹ آف جاب ہے کہ ہر شخص کو رائٹ آف جاب حاصل ہے کہ وہ اگر اس میں اتنی قابلیت ہے تو اس کو رائٹ آف جاب دیا گیا ہے۔ تو جو ریمڈیز ہے فنڈامنٹل رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے وہ آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہے کہ ان آرٹیکلز کے تحت جو ہے
کوئی بھی اپنا اگر کسی کا فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے